جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اچھا، یہ آیت ہم کل بھی اس پر غور کیا، پرسوں بھی کیا، اور اس میں جو بہت ہی اہم بات ہے، ایک قائد کی جو صفات ہیں گویا کہ وہ بتا دی گئی کہ ایک اسلامی معاشرے کے قائد کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بڑا ہی شفیق، رحیم اور نرم خو ہو۔ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصے میں نہیں آتا، وہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتا۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی سفارش کی گئی ہے جن سے کچھ لغزش ہوئی، جن سے کچھ کوتاہی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں خود سربراہ مملکت کو، کمانڈر ان چیف کو بھی ذاتی طور پر نقصان پہنچا ہے، زخم آئے، لیکن پھر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے یا سفارش کی جا رہی ہے کہ فاعف عنہم، جن لوگوں سے بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ دل اتنا صاف کر لیں کہ پھر بھی انہیں اپنے مشوروں میں شریک رکھیں، وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے مشوروں میں شریک رکھیں، اور اہم معاملات میں ان سے مشورے لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب انہیں کوئی اتنا عہدوں سے ہٹا دیا جائے یا انہیں ڈسمس کر دیا جائے کہ بس اب ان سے چلو ٹھیک ہے تم رہو ہمارے ساتھ، لیکن اب ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی نااہلی نہیں ہوئی۔ اور پھر بھی یہ کہ وشاورہم فی الامر، اچھا اس معاملے کو ہم کل دیکھ چکے ہیں، اور اس میں 5-6 بڑے اہم جو رہنما ہدایات ہیں وہ ہمیں ملی۔ اس میں سے ہم نے جو ابھی تک یا جس پر گفتگو کی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ امر ہوتا کیا ہے اور الامر کیا چیز ہے۔ پھر ہم نے مطلب اس لحاظ سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مشورہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسری ہم نے یہ بات دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ جو لیتے تھے تو اس کا کیا معاملہ تھا اور کیا درجہ تھا۔ چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اسلامی حکومت میں مشورہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور 5ویں ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں، کل ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی کہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کہیں یہ نہیں کہتا کہ صرف عددی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، کہ جس طرف اکثریت ہو جائے وہ ٹھیک ہے، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں کیا گیا اور نہ کبھی اس عدد کو اہمیت دی گئی۔ یہ اس معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انتظامی اور سیاسی امور میں مشورے کی یہ جو ہدایت ہے یہ صاحب عمل کی تقویت اور اس کے اطمینان کے پہلو سے۔ مشورہ کرنا تو بہرحال ضروری ہے، لیکن مشورے کے بعد جس بات پر سربراہ مملکت کا یا امیر کا دل ٹھک جائے، اللہ کے بھروسے پر وہ کام اسے کر گزرنا چاہیے۔ صاحب عمل کے اطمینان کے بعد یہ امر کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ جو رائے اس نے اختیار کی وہ اکثریت کی ہے یا اقلیت کی۔ نہ اکثریت فی نفس ہی دلیل صحت و ثواب ہے، نہ اقلیت اس بات کی دلیل کہ وہ ضرور غلط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اکثریت کی رائے میں عام طور پر صحت کا گمان غالب ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے کل بھی دی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے اور امیر کی حیثیت سے تنہا تھے کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ضروری ہے،
اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی، انہوں نے اس کو کیا اور دلائل سے انہوں نے ثابت کیا، اور پھر جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا اور لوگوں نے ان کی رائے کو قبول کر لیا تو پھر ایک یکسوئی پیدا ہو گئی اور ایک ایکشن دیا گیا۔ تو بہرحال جو اختلافات ہو جائیں تو جو ہے نا اس میں جو اصل اختیار ہے یا وہ جو ہے نا امیر کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار، تو اس میں ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فقہی پہلو جو ہیں وہ کیا آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلے کا پابند نہیں، بلکہ اپنی صوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے مطابق۔ البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا، اسی طرح زیادہ تر لوگوں کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے پھر آیت کے اگلے حصے کو جو فرمایا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ ایک عزم کر لیں، عزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اطمینان ہو گیا ہے اور آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اچھا اب اس معاملے میں ہمیں یہ ایسا معاملہ کرنا ہے، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ توکل وہ کام کر ڈالیے۔ اور ایسے غزوہ احد میں ہوا کہ اختلاف تو تھا، آراء میں اختلاف تھا، اور بڑے مضبوط لوگ جو تھے وہ ایک سائڈ پہ تھے، معاشرے کے مؤثر لوگ جو تھے ان کی رائے کچھ اور تھی، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا، بلکہ جس چیز پر ان کو اطمینان ہوا وہ انہوں نے فیصلہ فرمایا، اور گھر سے وہ تیار ہو کر نکلے، اور جب نکلے تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو، اور جو لوگ باہر نکل کر جنگ کرنے کے حامی تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو بے شک ہم ادھر ہی لڑ لیتے ہیں، تو ادھر ہی اپنا دفاع کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتے ہیں تو پھر اتارتے نہیں، مطلب یہ کہ ایک فیصلہ ہو جائے، ایک عزم ہو جائے تو پھر بس اللہ توکل اب نکلنا ہی ہے، اور غالباً اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی تھی، اس لیے کہ جو فوائد غزوہ احد کے مسائل سے حاصل کرنا مقصود تھے وہ گھر میں قلعہ بند ہو کر تو شاید نہ حاصل ہو پاتے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیتیں اپنی جگہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی ایک جانب کو اس کو پسند کر کے یا اس پر اطمینان کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس میں عزمتا کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ منسوب کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس میں عزمتا یعنی یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے، عزمتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کرنے، عزم تم نہیں فرمایا، عزم تم میں تو جمع آ جاتا نا، اس میں تو پھر یہ ہوتی، یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید اجتماعی عزم جو ہے یا اجتماعی کنسنسس جو ہے یا ایک اتفاق رائے جو ہے وہ مطلوب ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا تو اس سلسلے میں یہی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں سربراہ جو بھی ہے اسی کو گویا کہ خطاب ہے، یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، لیکن جو بھی پھر سربراہ ہوگا پھر اس کا عزم، اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے۔ تو مشورہ لینے تو ضروری ہے امیر کے لیے، لیکن مشوروں کو قبول کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہی مانعین زکوٰۃ والی بات، یعنی اگر اسے ایک مثال کو ہی سامنے رکھیں تو مشورہ تو انہوں نے لیا سب سے، اور سب لوگ ان کی رائے کے خلاف بات کر رہے تھے اور وہ تنہا تھے، تو لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے،
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اچھا پھر اب میں گنتی کرواتا ہوں کہ کون لوگ کس طرف زیادہ ہیں. انہوں نے لوگوں میں بات نہیں چھوڑی، وہ خود انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا اور وہ اس پر عزم ان کا قائم رہا. حتیٰ کہ بعد میں لوگ خود جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا یا یہ سمجھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو ہے وہی صحیح تھا. تو یہاں پر یعنی سربراہ مملکت جو بھی ہے اس کی مشورہ لے تو ضرور، لیکن بہرحال وہ اگر ساروں کا مشورہ بھی ریجیکٹ کر دے تو کر سکتا ہے. تو ایسے ہی حضرت عمر، مطلب سارے خلفائے راشدین کا عمل جو یہی ایسا ہی رہا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشورہ تو لیتے تھے سب سے، لیکن دلائل کے لحاظ سے یا اصابت رائے کے لحاظ سے وہ جس کی رائے کو زیادہ ہم مضبوط سمجھتے اس کو قبول کرتے. مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگرچہ صحابہ میں سے کم سن صحابہ میں سے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-2.5 سال کے بعد تو وہ امیر بن گئے. تو 15-16 سال 18-20 سال مطلب اسی طرح ہی ہوں گے نا، یا زیادہ زیادہ ارلی 20s میں ہوں گے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. تو باقی سینئر صحابہ کی نسبت تو وہ کم عمر تھے، لیکن ان کی رائے بڑی صائب ہوتی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی رائے جو تھی وہ باقی صحابہ سے مختلف ہوتی، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے دوسرے صحابہ جو تھے وہ زیادہ مطلب ان کا مرتبہ تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کو قبول فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی رائے کی اصابت جو ہے نا اس کو جج کرنا، اور امیر میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ صاحب رائے کو جان سکے، پہچان سکے. اور یہ تب بھی ممکن ہے جبکہ امیر خود قرآن اور سنت حدیث اس کا علم جو ہے وہ اچھا رکھتا ہو اور اس کی روشنی میں وہ معاملات کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو باقی صحابہ کی نسبت میں ترجیح دیتے تھے. اور حتیٰ کہ لوگوں کو بعض بات ایسا خیال ہوتا کہ یہ آیت جو ہے وہ تو بس ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لیے ہی نازل ہوئی. تو حتیٰ کہ ابن عباس نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس آیت میں شاورہم سے مراد حضرات شیخین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس کی اس رائے سے اتفاق تو نہیں کیا گیا. اس سے مراد یہی ہے کہ سب سے ہی مشورہ لیں، مشورہ تو سب سے لینا. ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر اور عمرہ سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا. یہ تو اب اس لحاظ سے تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصابت رائے کو جان چکے تھے اور اس پر ان کا اعتماد تھا. تو لیکن بہرحال اگر ایسا اعتماد کسی اور سربراہ کو کسی پر ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایسا. لیکن میرا خیال ہے ان کے بعد تو ایسی مشکل ہی ہوتا ہے کہ بھئی صرف کوئی 1-2 لوگ ہوں. یہ تبھی ممکن ہے جب مطلب وہ جن کے مشورے پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ بھی قرآن اور سنت کے عالم اور اچھی طرح جانتے ہوں اس کی ظاہر باطن کو اچھی طرح جانتے ہوں، اس کی روح کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اور سربراہ جو ہے خود بھی اچھی طرح سمجھتے تبھی وہ فیصلہ کر سکتے. یہاں ایک سوال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ یہ تو پھر ایک شخصی طرز حکومت کا انداز ہے اور اس سے تو جمہور کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی ایک عوامی رائے جو ہے تو اس کو تو قبول نہیں کیا جاتا. تو اصل میں اسلام جو ہے نا وہ تو یہ چاہتا ہے، وہ عوام کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ جس کو چاہیں امیر بنا دے. نہ
عوام کو یہ اختیار دیتا ہے، نہ کسی ایک صاحب اختیار کو یہ اختیار دیتا ہے. یعنی جو بھی سربراہ مملکت ہے اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے کسی منصب پر فائز کر دے، بلکہ ہر معاملے میں ایک اسلامی ریاست اس کی سب سے پہلی جو ترجیح ہے نا، یعنی اگر وہ اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہتی ہے، ایک ریاست اگر کہتی ہے نا کہ میں اسلامی ریاست ہوں اور میں اسلام کے اصولوں پر چلوں گی یا چلائیں گے ہم اس کا نظام، اس کی جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، جو لازمی چیز ہے، وہ یہ کہ اس کا علم، اس کا عمل جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اس کا علم بھی ہو اور اس کا عمل بھی ہو. جو ہم نے کل بات کی کہ جو اہم صلاحیتیں دیکھی جائیں گی کسی بھی تقرر کے لیے، اس میں ایک جو بھی اس فرد ہے جس عہدے پہ بھی آپ رکھ رہے ہیں اس کا علم بھی رکھتا ہو، تجربہ بھی اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی صرف یعنی یہ تو صلاحیت کے لیے باتیں آئی نا کہ صلاحیت جو ہے وہ علم اور تجربے سے چلیں، آپ کو تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس کی صالحیت ہے، اور صالحیت میں اس کی امانت. طبی امین، دیکھیں جو سربراہ مملکت کے لیے یا جو بھی کسی اہم عہدے کے لیے جو ضروری اوصاف ہیں، جیسے حضرت طالوت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے سربراہ کے طور پہ، جو ان کی اہم صفات بتائی گئی ہیں، بس وطن فی العلم والجسم، جسمانی لحاظ سے بھی قوی تھے اور علم بھی ان کا دوسروں سے ممتاز تھا. پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جب ایک عہدہ دینے کی بات ہوئی تو انہوں نے خود اپنی جو بھی ان میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی تھی انہوں نے اس کا اظہار فرمایا. یعنی اپنی صلاحیت جو بھی بندہ کوئی کام کر سکتا ہو اس کا ظاہر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو اس لحاظ سے تو آپ پریزنٹ کر سکتے، لیکن ساتھ انہوں نے جو اپنی صفت بتائی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انہیں ودیت فرمائی تھی کہ میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں. یعنی انہوں نے اپنی امانت کی صلاحیت کا خاص طور پہ اظہار فرمایا، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے بندہ کہ وہ امین ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو. یعنی صرف دعوے کی بات نہیں تھی. تو یہ بہرحال یہ جج کرنا پڑے گا کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست کو کہتے ہیں تو پھر اس میں جو اہم صفات ہے اس کے عہدے داروں کی، جو خاص طور پہ اہم معاملات کے نگران بنائے جاتے ہیں، تو اس میں قرآن اور سنت کا نہ صرف علم بلکہ اس میں تفقہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تفقہ فی الدین، تو تفقہ ہوگا تو اہم معاملات کا فیصلہ کر سکے گا نا. تو اس لیے یعنی یہ تو اختیار ہے ہی نہیں. ساری عوام بھی اگر ایک غلط شخص کو چننے پر متفق ہو جائیں اور جس کا عمل جو ہے وہ قرآن اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتا، تو وہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں ہوگی. تو اب اس کو تو اختیار ہی نہیں دیا جا سکتا. یہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں بات کہ جو فقہا فرماتے تھے کہ اسلامی نظام شریعت شورائیت اور اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد اور اصولوں میں سے یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ قرآن اور سنت پر چلنے والا ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا پھر وہ اگر وہ خود تو ہے لیکن وہ اہل علم اور اہل دین سے مشورہ ہی نہیں لیتا تو پھر بھی اس کو ہٹا دیں. یعنی یہ اتنی عام بات سمجھی گئی کہ اس پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی اس چیز پر تب سوال اٹھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا معاملہ ہے، اور وہ تنہا نہیں تھے اس فیصلے میں، ان کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے نام آتے ہیں. تو وہ سب جو تھے وہ اس تعیناتی کے خلاف تھے، اس لیے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ اگرچہ ایک بڑے معتبر حکمران نے ایک نامینیشن کی تھی، ایک نامزدگی کی تھی، لیکن اس پر اتفاق نہ ہو سکا اس لیے کہ وہ سب میں بہتر نہیں تھا، تقویٰ میں یا عمل میں یا صلاحیت میں یا صالحیت میں وہ سب سے بہتر نہیں تھا. اس لیے حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے یا ہوگی کہ امیر اگر منتخب کرنے کا آپ کو اختیار دیا جاتا ہے
تو یہاں شخصی حکومت کا بھی اسلامی ریاست میں تو کوئی نہیں، وہ اگر کیا جاتا ہے تو بہرحال اس کو بادشاہت ہی کہا جاتا ہے، پھر وہ بادشاہت ہی ہوتی ہے، آپ بھلے اس کا نام جو ہے وہ خلیفہ رکھ، لیکن ہوگی تو وہ بادشاہت۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے کہ جس کو امیر منتخب کیا جائے وہ کن اوصاف کا حامل ہو، اور وہ ان اعلیٰ اوصاف کا حامل ہو جن کو اوصاف نبوت کہا گیا ہے یا اوصاف صالحیت کہا گیا ہے، تو پھر اس کو یہ آپ یہ بھی اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ رائے تو سب کی لے، اور پھر وہ خود اس میں اتنا تفقہ ہو کہ اس میں یعنی اپنی خواہش پر چلنے والا نہ ہو۔ ایک خواہش پرست حکمران جو ہے تو ظاہر ہے اپنی خواہش پہ چلے گا، اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھے گا، لیکن یہاں پر یہ جو اللہ سے ڈرنے والا حکمران ہے وہ تو اللہ کے لیول پہ، اللہ کے معیار پہ لوگوں کو پرکھے گا، آراء کو، لوگوں کی آراء کو پرکھے گا، تو پھر اس کو تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ مطلب جو رائے جو ہے پھر مناسب سمجھے اس کو اختیار کر لے۔ تو اور اگر ان صفات کے ساتھ ایک شخص کو منتخب بھی کیا گیا ہے تو پھر اس پر ایسی کوئی پابندی لگانا جو بددیانت اور فساق اور فجار پر عائد کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا حکمران فاسق اور فاجر ہے، بددیانت ہے، خائن ہے، تو پھر اس پر تو پابندی لگانی پڑے، اول تو اس کو بنانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے بنا ہی دیا ہے تو پھر اس کو تو یہ اتھورائز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو بہت اس میں تفصیل ہے دیکھنے کی۔ تو اس میں جو ایک بہت توکل کی اہم بات ہے وہ یہ کہ نظام حکومت اور دوسرے تمام اہم امور، تدبیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی، ان تدابیر ساری اختیار کرنی، اس کی بات پہلے آ گئی، اور طرز عمل کی بھی آ گئی، اور امیر اور یعنی جو حکمران ہے اس کی اور اس کی رعایا یا جو اس کی ماتحت لوگ ہیں ان کے باہم تعلقات کی بات بھی آ گئی کہ وہ کن بنیادوں پر استوار ہوں گے، ان کا باہم ریلیشن شپ کیسا ہوگا۔ یعنی حکمران صرف ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ ذرا کوئی اس کی کوئی غلط کام کسی نے کر دیا، کسی سے غلطی ہوگی تو فوراً اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیا، بلکہ حتی الامکان رعایت سے کام لیا جائے گا، شفقت سے کام لیا جائے گا۔ تو بہرحال جب یہ ساری بات، ان کے بعد پھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اصل میں انسان جو ہے نا صرف تدبیر کا مکلف، وہ صرف تدبیر کر سکتے ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جو سمجھ آ جائے، جتنے وسائل ہوں ان کے ساتھ اگر اخلاص نیت کے ساتھ جو کام کیا جا سکتا ہے بس کھڑے ہو کے اٹھو اور کرو، باقی نتائج جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے وسائل، تمہاری عددی اکثریت، تمہاری قوتیں وہ فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتی، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کثیر گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ فیصلہ تو اس نے کرنا، تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے اس ساری گفتگو کا کہ بہرحال فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو کہا گیا ہے، تو یہ اس بات کا بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک اسباب کیا جائے یا ترک تدابیر کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کو اور بلکہ سارے تذکرے کو یہ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول جو ہے اس کو بڑا واضح کرتا ہے، اور اس پر تو بہت زیادہ احکام جو ہیں وہ انہی آیات سے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ان ساری تدابیر کے ساتھ، لوگوں سے مشورے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رہنما بھی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے مشیر بھی ہیں۔ یعنی مجھے خود جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو جو استخارہ ہم کرتے ہیں اللہ سے مشورے ہی تو طلب کر رہے ہیں، رہنمائی بھی طلب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مولا قدرت تو آپ کو ہے، علم تو آپ ہے سارے معاملات، مجھے تو نہیں پتا نا کہ یہ معاملہ میرے لیے کیسا ہوگا یا میں کیا کروں۔
تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ضرور استخارہ بھی کر لینا چاہیے. حکمران کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو صرف نہ تو مشوروں پہ چلے اور نہ صرف اپنی رائے پہ چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ بھی ضرور کر لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ خبر ہے کہ استخارہ کرنے والا جو ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ اوہو ایسا نہیں، ایسا ہو جاتا، یہ نہیں وہ کر لیتا، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں. پھر جو اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے نا، اب چاہے اپنے ذاتی معاملات ہے، ذاتی معاملات میں بھی استخارے کا حکم اور اجتماعی معاملات میں بھی استخارے کا حکم. استخارہ ضرور کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو بھی، اگر آپ پارلیمنٹ بناتے ہیں، پارلیمنٹ کے افراد جو ہیں، ممبرز جو ہیں، ایک تو ان کی بنیادی اوصاف ہیں وہی ہونے چاہیے جو کہ یہاں پہ ان آیات میں بتائے جا رہے ہیں اور جن کا قرآن اور حدیث سے ہمیں علم ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کا طرز عمل جو ہے نا وہ مثالی ہونا چاہیے، پوری قوم کے وہ نمائندے اور پوری قوم کے اجتماعی ایٹیٹیوڈز، بیہیویئرز اور ایکشنز کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی پوری قوم کے مزاج کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو ان کا طرز عمل تو سب سے زیادہ مثالی ہونا چاہیے اور انہیں بڑی سنجیدگی سے مملکت کے معاملات جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، ان کو لے کے چلنا چاہیے. تو بدقسمتی سے ابھی تک ہم تو یہ نظارہ نہیں دیکھ پا رہے. اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو. تو لیکن یہ مطلب ایک اہم ان کے لیے بھی رہنما ہدایت یہ ہے کہ وہ، میں تو کہتی ہوں کہ اسمبلی کے ہر اجلاس میں جانے سے پہلے استخارہ ضرور کر لیا کریں کہ کیا کریں، مطلب جو بھی معاملات آج زیر بحث آئیں گے ان میں صحیح فیصلہ کیا ہو، صحیح رائے کیا ہو. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رہنمائی ملتی ہے اور بالکل صحیح فیصلے ہو جاتے ہیں. نتائج بہرحال اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب بھی دینا چاہیں دیں گے. بعض اوقات نتائج کے اظہار میں یعنی جو موافق حالات ہیں وہ دیر بھی لگ جاتی ہے، 10 سال، 20 سال، 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب بڑے جو صاحب ذوق لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کچھ جان پہچان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے قافلے نے یا ان کے ساتھیوں نے جو جد و جہد کی، دراصل پاکستان اس جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوا اور اسی خطے میں حاصل ہوا جس میں ان کی جد و جہد کے مرکز تھا. تو یہ دیکھیں نا اب کہاں 1835 میں کہیں ان کا شہادتیں ہوئی ہیں، اور یا 1830 کے لگ بھگ یا 35 کچھ ایسے ہی تھا. تو اب پھر اس کے تقریباً 100 سال کے بعد پاکستان جو ہے نا بنا. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا دعائیں کی اور کتنی قربانیاں دی. تو لیکن بہرحال وہ ضائع نہیں جاتی. اس لیے نا جو کر سکتے ہیں نا وہ ضرور کرنا چاہیے اور نتائج میں جلدی نہ مچائیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ کب کوئی معاملہ جو ہے اس کو ظاہر فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین. تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے بھروسے پر ایک کام کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ. تو میں جب، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ بات کرے گا نا، بس مولا بس میں تو آپ بس میرے معاملے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، بس یہ معاملے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ بتائیں نا. ہاں میں کہتی ہوں آپ استخارے کی دعا پڑھیں، نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں کہہ دیں مولا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بس مجھے تو اب یہ 2 معاملات ہیں یا یہ اتنے معاملات ہیں، ان میں سے کس کو میں میرے لیے کیا راستہ ہے. میں تو بعض اوقات سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتی ہوں اور اس میں ہی میں جب کہتی ہوں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ساری پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا آپ ہی سے تو مدد مانگی، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ان دونوں میں سے جو بھی صحیح راستہ مجھے بس وہ میری سمجھ میں آ جائے وہ مجھے نصیب فرمائے. تو بعض بات اسی سے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے رہنمائی دے دیتے ہیں. تو اسی طرح چھوٹی سی دعا اللہم اغفرلی واستغفرلی، یعنی وہ چھوٹی سی دعا ہے. تو کوئی بھی دعا جو استخارے کی، اور میں کہتی ہوں نہیں بھی کسی کو آتی نا تو اپنی زبان میں مانگے. اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں
اور انہیں ساری سمجھ آتی ہے، وہ میرے دل کے خیالات اور جو خواہشات ہیں ان سے بھی وہ واقف۔ تو اس لیے نا ان کے سامنے تو اپنے آپ کو بالکل پیش کر دینا چاہیے، اور ان کے سامنے بالکل ایسے ظاہر کریں عاجزی کو، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو صاف بتائیں میں کیا ہوں، اور جو بھی صحیح ہے نا بس مجھے اس طرف چلا دیں۔ تو یہ جو یہ توکل کی یہ ہے اصل توکل، کہ جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ضرور کریں، جو اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کریں، مشورے کریں باقی لوگوں سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے مشورے کو کم اہم نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا مشورہ سب سے اہم، اور اس کو ضرور اس کی عادت ڈالیں، ہر چھوٹا معاملہ ہر بڑا معاملہ۔ میں تو کہتی ہوں آپ بازار میں کوئی خریداری کے لیے بھی جائیں تو وہاں جہاں دوسری دعائیں ہیں بازار کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے اللہم انی اعوذ بک من صفقۃ خاسرہ، کہ خسارے کے سودے سے مجھے بچائیں اور مجھے اس کا خیر نصیب فرمائے اور اس کی شر سے بچائیں، وہ ساری دعائیں اپنی چل، لیکن استخارہ بھی کریں۔ مولا میں اب اس میں سے کون سا کپڑا خریدوں، میں کون سا جوتا لوں، میں کون سا برتن لوں، اور کیا ہم نے یہی تو چیزیں خریدنی، تو وہاں بھی استخارہ کر دیا کریں۔ تو مجھے تو یہ بڑا اہم لگتا ہے کہ مشورے میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ جو ہے نا اسی کا نام استخارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا بھی ہے اور وہ بتایا بھی ہے کہ اس میں برکت بھی ہے، اور اس میں استخارہ کرنے والا بندہ جو ہے نا نامراد نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم بات۔ تو بہرحال یہ ساری جو گفتگو ابھی تک ہوئی، تو اس میں اگر ہم اس کو سمپ کریں تو خلاصہ یہ نکلا کہ عام افراد کی طرح ارباب اقتدار اور سیاست کے لیے بھی پسندیدہ روش جو ہے نا وہ نرمی اور چشم پوشی کی ہے۔ اب تو لکھا ہاں البتہ جب کوئی اجتماعی مفاد کے خلاف ہو، اجتماعی نفس عامہ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے مجرموں کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے نا، انہیں تو سزا دینا ہوگی جو، اور وہ انہی لائنز پہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ تو بہرحال لیکن عام معاملات میں، باہم معاملات میں حد الامکان نرمی اور چشم پوشی، اب وہ درگزر سے چشم پوشی مراد ہے نا، اسی سے افراد میں حسن ظن بھی پیدا ہوتا ہے اور اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، اور دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اور وہ ایسا جو بھی اجتماعیت ہے اور ایسی قوم جو ہے وہ ایسی پھر بنیاد محسوس بن جاتی ہے کہ اس کا جو بھی اجتماعی نظام ہوتا ہے اس میں ایک وحدت نظر آتی ہے، قوت نظر آتی ہے، استحکام نظر آتا ہے، اور پھر ان سب کا ان کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ تو سختی اور سخت گیری ایک بندہ مومن کی فطرت میں نہیں ہے۔ جس طرح صحت کے لیے اصل شے غذا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی مرض کے علاج کے لیے کسی کڑوی دوا کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں اصل چیز نرمی ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی سختی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ اتنا اہلیت ہونی چاہیے سربراہ مملکت میں اور باقی بھی جو ذمہ دار افراد ہیں کہ کہاں سختی کرنی ہے، جہاں ضروری ہے وہاں ضرور کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اجتماعی نظام میں شورائیت جو ہے یہ افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن اور اعتماد کا اظہار ہے، اور خاص طور پہ جو بھی رائی ہے، چاہے وہ گھر کا رائی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا رائی ہے، چاہے وہ مملکت کا رائی ہے، جس کا بھی ہے، تو ان کا باہم جو تعلق ہے نا وہ بڑا ہی محبت والا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ اتنی رعایا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکمران جو ہے نا یہ تو بس اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہیں، یہ تو بس ہماری جیبیں کاٹنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں ہمارے مفاد سے کوئی غرض نہیں، بلکہ عوام کو یہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے امیر پر، اپنے امراء پر، اپنے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں، کہ یہ ہمارے مفادات کے محافظ ہیں، یہ ہمارے نگران ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یہ خود ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والے۔ بہرحال یہ چیزیں باہم تعلقات میں، اور اس معاملے میں بڑی تفصیل اگر آپ فقہ میں دیکھیں تو اسلامی جو نظام ریاست ہے اس میں پوری بڑی تفصیلی احکام جو ہیں وہ مرتب کر دیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے ان پر اگر عمل ہو تو کبھی ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے اور کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔
کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یعنی توکل کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو فلا غالب لکم، پھر کوئی اور تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر تم اللہ کو نہیں پکڑتے، اللہ کو توکل نہیں کر رہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیا نا، اس نے اگر تمہیں چھوڑ دیا، وہ تبھی چھوڑتا ہے جب بندہ اس کو چھوڑ دے۔ جب بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے تم میری طرف ایک قدم چل کے میں 10 قدم آؤں گا، وہ تو انہوں نے کتنا ہی بتایا، اب ان کے قدموں کی کیا بات۔ تو قدم بڑھاؤ تو صحیح ان کی طرف، توکل کرو تو صحیح، انشاءاللہ مایوس نہیں رہو گے۔ تو یہی کہتے ہیں تم نہیں آؤ گے، وہ یخذلکم کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی طرف نہیں آئے، تم نے اللہ کا دامن نہیں پکڑا، تم نے اللہ سے دعائی نہیں کی، تم نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، مانگو گے تو وہ تو ضرور دے گا، اور جب تم نے اس کی مدد مانگی ہی نہیں، تم اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کیے بیٹھے رہے، تم اپنے دعوے کرتے رہے ہم یہ اور ہم وہ، تو پھر وہیں یخذلکم، پھر اسے کیا پڑی ہے تمہاری، پھر وہ کیوں تمہاری کچھ کرے گا۔ وہیں یخذلکم، اور اگر اس نے تمہیں خذل کر دیا، خذل کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اس نے تمہیں مطلب تمہارا معاملات کے نگران وہ نہیں بنا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، یعنی اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اور تو تمہاری مدد کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، قوت ہی نہیں ہے کسی اور کے پاس۔ تو تم اب اس کو دیکھیں، بندے مومن کا تو صرف اپنے رب کی مدد پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تو مومن جو بے تیغ لڑتا ہے وہ صرف اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کوئی ہتھیار، اس کے پاس نہیں ہے وسائل، لیکن وہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا میرے سے بات ہے، کہ تم میرے ساتھ بھروسہ کرو، تم صبر اور تقوی کی صفات اپنا لو اور مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے مانگتے رہو، میں خود تمہاری مدد کروں گا۔ پتہ نہیں کن کن ذرائع سے پھر مدد کرتے ہیں، کبھی ہوائیں چلا دیتے ہیں ایسی، کبھی ایسی بارشیں برسا دیتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، اور اسے نقصان اٹھا کے کچھ پھیرنا پڑتی ہے، اسے میدان سے پاک نہیں کرتی۔ لیکن اگر تم اللہ پر، یا پھر اب آگے یہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو بھی ایمان والے، پہلے تو انہیں متوکلین کہا جائے، ان اللہ یحب المتوکلین، اور یہاں پر یہ کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو متوکلین کون ہے؟ جو مؤمنون ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، وکلا جس کو وکیل بنا لیا جائے، تو اللہ کو وکیل بنا لیں۔ ہم جب کسی عدالتی معاملے میں یا کسی کو بھی اپنا آتھورائز کر دیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، تو پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا، یہ میرا معاملہ بڑی اچھی طرح ہینڈل کر لے گا، ڈیل کرے گا، اور انشاءاللہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہاں کے وکیلوں پہ تو بندہ کیا بھروسہ کرے، قابل بھروسہ ہے ہی نہیں۔ تو لیکن وہ یہ وکیل جو ہے نا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، فیس بھی کوئی نہیں لیتا، وہ تو فیس بھی نہیں مانگتا، یہ تو میرے مدد پہ بس تم ذرا ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، تم مانگو تو صحیح اس سے مدد، وہ ضرور دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کے ساتھ ذرا محبت کا رویہ تو رکھو، اشد حبا للہ والی لیول پہ تو آؤ، اور سب سے بڑھ کر اس پر بھروسہ تو کرو، تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ اب آگے جو آیت ہے کہ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ غل کرے۔ ابھی نا میں اس کا ترجمہ غل ہی کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ غل جو ہے یہ بھی ایک بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، اور اس کو صرف مالی خیانت کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ ومن یغلل، اور جو بھی غل کرتا ہے، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے روز اپنے غل کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔
ثم توفا کل نفس ما کسبت، اور اس قیامت کے روز ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ غیر سے کیا مراد؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میرا خیال ہے سورہ حشر میں یہ آیت ہے نا، سورہ حشر میں ہے کہ میرے دل میں اہل ایمان کے لیے کوئی غل نہ. دعا جو ہم مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں، نہ بنا ہمارے دلوں میں غل للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ ہی رؤوف اور رحیم ہیں. اب یہاں پہ غل جو ہے یعنی قرآن میں یہ لفظ جو آیا ہے یہ ایک بڑے وسیع مفہوم میں آیا ہے. تو اس میں اس کا جو بہت سارے جو معنی ہیں اس میں اگر آپ لغت بھی دیکھیں تو اس میں مالی خیانت بھی ایک اگرچہ اس کا پہلو ہے، لیکن ساری یہ نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ بدخواہی کرنا، کسی کا برا چاہنا. یہ جو ہے نا وہ ایک دل میں جو ایک گانٹھ سی پڑ جاتی ہے نا جب کسی کا کوئی برا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کوئی مرضی کے خلاف ہماری بات ہو گئی یا اس سے مجھے کوئی نقصان پہنچا تو دل میں ایک گرہ سی پڑ جاتی ہے، تو وہ ہوتی ہے غل. تو غل جو ہے پھر ایک دل میں نا اس کے لیے ایک رنجش سی پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس کو بڑھایا جائے تو یہ غل جو ہے پھر ہمزات شیاطین اور پھر آگے حسد اور پھر بغض اور کینہ اور ساری چیزیں پھر اس سے بڑھتی چلی جاتی ہے. غل وہ ابتدائی چیز ہے جس کو بدخواہی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بے وفائی بھی ہے، یہ بدعہدی بھی، یعنی اس کا جو ہے آیا ہوا ہے نا جو لغت میں ترجمہ وہ اس میں یعنی یہ سارے ان مفہوم میں کینہ، بغض، بدعہدی، مالی خیانت، ویسے خائن ہونا، بے وفائی کرنا، حسد کرنا، عداوت رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لغت میں آئی ہیں. تو جو صاحب لسان العرب انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے ما کان لنبی ان یکون امۃ، کہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ انہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ملے وہ انہوں نے جوں کہ توں سب تک پہنچا دیے اور انہوں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی اور انہوں نے بہترین رہنمائی فرمائی. اور نبی جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں پوری امت کے. اور یہ بھی لکھا ہے لغت میں کہ یہ جو غل لفظ ہے نا یہ نصحہ کا الٹ ہے، یعنی اس کی ضد جو ہے نصح جو ہے نا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو جہاں خیر خواہی نہیں ہوگی وہاں غل ہوگی. تو یہاں پر پھر اس کا صحیح مفہوم کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ما کان لنبی ان یہود، کہ نبی جو ہے نا وہ تمہارا برا نہیں چاہتے، وہ تمہارے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتے. لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ان کی کوئی تدبیر یا ان کا کوئی فیصلہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا یا تمہارے کوئی خلاف جائے گا، تمہارے مفادات کے خلاف جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں. وہ ما کان لنبی ان یہود، اور جو بھی یعنی نبی تو کر ہی نہیں سکتے، اور ویسے جو بھی ایسا کرے گا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ، اس خیانت کے ساتھ قیامت کے روز حاضر ہو جائے. اس کو اگر آپ محدود معنوں میں لیتے ہیں
کہ مالی خیانت بہرحال وہ بھی اس میں آ جائے گی، وہ تو خود بخود اس میں آئے گی کہ جو بھی وہ مالی خیانت بھی تو بدپائی ہے نا، وہ بھی تو دوسرے کا برا چاہ رہا ہے، دوسرے کا حق ماننے والی بات۔ تو مال غنیمت میں بھی یعنی اس بات کی بھی اجازت نہ دی گئی کہ اونٹ باندھنے کی ایک رسی کے بھی برابر بھی کوئی خیانت کی جائے، اور کہا گیا کہ ایک بندہ چلا آئے گا کہ اس نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی جو ہے وہی اس پر کوڑے کی صورت برس رہی ہوگی کہ اس نے مال غنیمت میں سے اس کو چرایا ہو، تو یعنی وہ بھی اس کا معنی اس میں آ جائیں گے۔ لیکن ویسے معاملہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی مال غنیمت کے بارے میں، تو تفصیلی احکام غزوہ بدر کے بعد نازل ہو چکے تھے، جو اس سے 1 سال پہلے احکام جو تھے تفصیلی آ چکے تھے، اور بدر میں اسی اصول پہ ہی ساری غنیمتیں جو تھی وہ تقسیم بھی ہوئی تھی، یعنی اس معاملے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو یعنی نبی کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ تمہاری مفادات کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو بھی بدخواہی چاہتا ہے کسی فرد کی یا کسی ادارے کی یا کسی قوم کی، تو وہ جو ہے وہ تو پھر اللہ کا غضب لے کر ہی لوٹے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو وہ تو پھر اس کو تو جو بھی یعنی اس کی نیت ارادہ، کسب میں نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور اس میں عمل بھی ہے، تو جو بھی جس کا ہوگا وہ اس کے مطابق ہی حاضر ہو جائے گا، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور عمل نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ۔